بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث فی ابتداء النہی للفساد هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة ويقع الكلام في مقامين إلى آخره۔ بحث نواہی میں ایک اہم بحث یہ مطرح ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر تفصیلات اس کی آپ آگے پڑھیں گے۔ یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ آیا نہیں مقتضی فساد ہے یا مقتضی فساد؟ ایک کام سے مولا نے نہیں فرمائیے یہ کام نہ کرو، اگر کوئی شخص نہیں مولا کی اتباع نہیں کرتا، اس کے پر عمل نہیں کرتا اور اس کام کو کر دیتا ہے، تو آیا وہ کام اس کا صحیح ہوگا یا فاسد ہوگا؟ اس میں ایک مہربانی کرنا، ایک نقطہ اس میں ہوتا ہے، یہ بات وہاں ہوتی ہے کہ اگر اس سے متعلق نہیں نہ آئی ہوتی تو یقیناً صحیح تھا، اگر نہیں نہ ہوتی تو پھر اس میں کوئی بات نہیں تھی کہ آیا صحیح ہے یا فاسد، بلکہ صرف نہیں آنے کے بعد آیا وہ صحیح ہے یا۔ مثال اس سے ہٹ کر نماز ویسے اگر انسان پڑھے تام الاجزاء و شرائط وہ صحیح ہوتی ہے، وہ چاہے نوافل پڑھے چاہے واجب پڑھے، لیکن حکم ہے کہ اگر تم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ مسجد نجس ہے، حکم ہے خبردار نماز نہ پڑھو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ایک شخص اس نہیں کی پرواہ کہتے ہیں جی مسجد نجس ہے تو ہوتی رہے، میں تو نماز پڑھوں گا۔ بھائی نہیں ہے، پہلے مسجد کو پاک کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے۔ آیا اب اس کی یہ پڑھی ہوئی نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ توجہ فرما لیا؟ کیوں؟ اگر نہیں نہ آئی ہوتی تو پھر تو یہ بات ہی نہیں تھی نا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہمارا محلے باز ہے جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب آیا نہیں مقتضی فساد ہے یا مقتضی فساد نہیں ہے، کہ اگر نہیں نہ آئی ہوتی تو پھر اس کی صحت و فساد میں ہماری بات نہیں تھی، چونکہ اس سے متعلق نہیں آ گئی ہے تو اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ آیا نہیں کی ایک شخص اگر پرواہ نہیں کرتا تو آیا اس کا وہ عمل صحیح ہوگا یا فاسد ہوگا، کیا ہوگا؟ توجہ فرماتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس بحث کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کبھی نہیں مولا کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے اور کبھی نہیں مولا کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے۔ ہم ہر ایک میں علیحدہ نظر سے دیکھیں گے کہ اگر عبادات سے متعلق نہیں ہے تو اس کا حکم کیا ہے، اور اگر معاملات سے متعلق نہیں ہے تو اس کا حکم۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ عبادات سے متعلق ہے کہ ایک عبادت ہے، نہیں آگے خبردار یہ عبادت نہیں کرنا، بندہ نہیں مولا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی بجائے وہ اس عبادت کو انجام دے دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک؟ شیخ جعفر سبحانی دامہ ظلہ العالی فرماتے ہیں پہلے ہم تین چیزیں آپ کو سمجھا دیں پھر ہم اصل بحث میں جاتے ہیں۔ کون سی چیز؟ عبادت کیا ہے، صحت اور فساد کیا ہے، اور نہیں سے مراد کیا ہے۔ پہلے ان چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ پھر آگے بات کو سمجھنے میں اچھا۔ جناب عبادت سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں بہت آسان، عبادت سے مراد ہماری ہر وہ عمل جو بغیر قصد قربت کے بجایا نہ لا جا سکے، کہ اگر اس کو ہم قصد قربت کے بغیر انجام دیں تو گویا انجام دیا ہی نہیں۔ یا اس کو آپ اور آسان اردو بنا لیں، ہر وہ عمل جس میں قصد قربت کرنا ضروری ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے عبادات۔ لہذا توسلیات اس میں شامل نہیں ہیں کہ جن میں قصد قربت کی ضرورت۔ تو اول تو اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ یہ والی ہماری مراد ہے عبادت کی جہاں قصد قربت کی ضرورت۔
صحت اور فساد کا مطلب کیا ہے، صحت سے مراد کیا، اور جب کہیں گے کہ یہ نہیں تو پھر فاسد ہوگی، یہی ہوگی۔ فرماتے ہیں ہم صحیح اور عام کی بات میں کہہ چکے ہیں کہ صحیح کسے کہتے ہیں، دو تعریفیں کی تھیں۔ یا ہم کہیں گے صحیح کا مطلب ہوتا ہے معمور بہ کو امر کے مطابق انجام دینا، یہ صحیح ہے، اس طرح انجام نہیں دیں گے تو وہ بن جائے گا فاسد۔ یا ہم نے کہا تھا کہ صحیح کا مطلب ہوتا ہے جس کے کرنے کے بعد قضا یا اعادہ کی ضرورت نہ ہو اسے صحیح کہتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی اس کو فاسد کہیں گے یا فیدس ہوگی۔ اس کے بعد آ گئی نہیں۔ نہیں سے مراد کیا ہے؟ پھر نہیں کی ڈھیر ساری قسمیں بھی تھیں، اور جیسے امر کی تھیں، وجوب کی تھیں، اسی طرح اس کی بھی ہوں گی۔ مثلا فرماتے ہیں کہ کبھی نہیں تحریمی ہوگی، حرمت کا دلالت کرے گی، کبھی تنزیہی ہوگی یعنی کراہت کا دلالت کرے گی، کبھی نہیں نفسی ہوگی، کبھی غیری ہوگی۔ میں نے وہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نفسی اور غیری میں کیا تھا۔ نفسی سے مراد یہ تھا کہ وجوب نفسی جس عمل کی ذات میں مصلحت پائی جاتی ہو اسے کہا تھا نفسی، جہاں مصلحت کسی اور میں ہے اور اس کے لیے اس کو بجا لا جائے وہاں ہم نے کہا تھا یہ ہوتا ہے وجوب غیری، وہی حکم آ جائے گا نہیں میں۔ کبھی نہیں ہوگی نفسی کہ خود اس عمل میں فساد پایا جاتا ہے، مفسدہ پایا جاتا ہے، جیسے کذب ہو گیا، جیسے غصب ہو گیا۔ اور کبھی ہوتی ہے غیری، اس عمل میں مفسدہ نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے ایک اور مفسدہ، اس کی مثال وہی جو میں نے آسان کی ہے۔ کون سی؟ جو ہی آپ مسجد میں گئے، مسجد نجس تھی، آپ نے نماز شروع کر دی، نماز پڑھنے میں کوئی مفسدہ نہیں ہے لیکن اس وجہ سے وہ جو مفسدہ ہے کہ اتنی دیر نماز مسجد نجس رہے گی اور اس کو پاک نہیں کیا جائے گا، اس میں مفسدہ ہے، اور اس کو نجس باقی رکھنے میں مفسدہ ہے، تو اس کو کہیں گے نہی غیری۔ آخری فرماتے ہیں عبادت بھی سمجھ آ گئی، صحت اور فساد کا معنی بھی سمجھ آ گیا، اسی طرح نہیں کی بھی اقسام، یہ تمام اقسام ہمارے موضوع بحث میں شامل ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے اصل مطلب پر۔ اب ہم اس طرح عبارت بنائیں گے، کیسے؟ چونکہ ہم نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، عبادات کو علیحدہ اور معاملات کو علیحدہ۔ اس بحث میں ہمارا سوال یہ ہوگا آیا نہیں فی العبادات مقتضی فساد ہے یا مقتضی فساد نہیں ہے؟ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ چاہے نہیں تحریمی ہو، چاہے نہیں تنزیہی ہو، چاہے نفسی ہو، چاہے غیری ہو، ہمارے محل بحث میں ساری۔ اب ہم آ جاتے ہیں واپس اپنے اصل موضوع پر۔ ہمارا اصل موضوع کیا تھا؟ چونکہ ہم نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آیا نہیں فی العبادات مقتضی فساد ہے یا مقتضی فساد؟ اب ہم آ جائیں اس میں۔ فرماتے ہیں اگر نہیں تحریمی ہو اور تحریمی بھی تحریمی نفسی ہو، ٹھیک، خود اس نفس سے عبادت کا تعلق، کیا مطلب؟ مولا نے کہا ہے فلاں عبادت نہیں کرنا، فلاں عبادت جہاں نہیں تحریمی ہے نفسی ہو، اس میں دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص وہ عبادت کرے گا تو وہ فاسد ہوگی، وہ اس کی عبادت صحیح نہیں ہوگی۔ خوب یہ بات ہے۔ مثلا حدیث موجود ہے، خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے،
آپ نے ان ایام حیض میں نماز نہ پڑھو، اگر ایک خاتون کھڑی ہو جائے اور وہ نماز پڑھنی فاسد ہے. کیوں؟ چونکہ یہاں نہیں تحریمی نفسی تھی. ان ایام میں نماز پڑھنا مبغوض مولا ہے، مطلوب اور محبوب مولا. اب اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم کہہ چکے ہیں کہ شے عبادت صحیح تب ہوتی ہے کہ جب ہمارا بجا لایا ہوا عامر کے مطابق ہو. یہی تھا نا. جہاں تو عامر نے کہا نہیں کرو، یہاں تو نے کہا ہے کہ اس کو نہ کرو. تو جب نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو ہم نے کام کیا ہے وہ معمول بہ کے مطابق نہیں ہے، تو صحیح بھی نہیں کرتا. یا پھر ہم دوسرے الفاظ میں ایک آسان سی انہوں نے اور مثال دی بہت پیاری سی، وہ یہ ہے اگر مولا کسی مرحلے پر کسی عبادت کے بارے میں کہتا ہے اس کو نہ کرو، تو نہ کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ اس مرحلے پر وہ عبادت مبغوض مولا ہے، محبوب مولا. کیوں؟ محبوب تو تب ہوتی یا اس کے بارے میں کوئی امر ہوتا یا اس میں کوئی مصلحت پائی جاتی. اگر امر ہوتا یا مصلحت ہوتی تو پھر اس سے نہیں. کیوں؟ چونکہ ہم پہلی وہ 3 چیزیں ہماری یاد تھی اجتماع امر و نہی والی، تو ہم نے کہا تھا یہ محال ہے کہ ایک ہی عنوان پر ایک ہی جہت سے اس سے متعلق امر بھی آ جائے اس سے نہیں آ جائے، تو ہم یہ محالات ہے. بس اگر خود غور کرنا ان ایام حیض میں اگر صلاۃ محبوب مولا تھی تو پھر یہاں نہیں آئی، اور اگر نہیں آ گئی ہے تو نہیں کا مطلب ہے ان دنوں میں وہ مبغوض مولا ہے. مبغوض ہے تو وہاں امر کی گنجائش ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو پس فرماتے ہیں عبادات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں بھی مولا کسی بھی عبادت سے نہیں فرماتا ہے اور وہ نہیں بھی نہیں تحریمی ہو اور کراہتی کے مقابلے میں تحریمی ہو اور وہ بھی نفسی ہو، تو وہاں وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا اس پورے 2 صفحے کا؟ اگر جو ہے نا نہیں جس چیز سے روکا گیا کہ نہیں مقتضی فساد ہے جب نہیں تحریمی ہو اور وہ بھی نفسی. کراہتی تو شامل ہی نہیں ہے. بڑی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل بڑی یہ ہے کہ نہیں کا آنا بتاتا ہے کہ اب اس عبادت میں کوئی مفسدہ پایا جاتا ہے، اب یہ ہے مبغوض. تو ایک شے جس وقت مبغوض ہوگی وہ محبوب ہو ہی. شاباش. الفصل الثالث فی ابتداء النہی للفساد. هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الشعب. کیوں؟ يترتب عليها استنباط مسائل فقهية كثيرة. بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا اس سے تعلق ہے کہ اگر ہم نہیں کو مقتضی فساد سمجھیں گے تو حکم کوئی اور ہوگا، اگر نہیں کو مقتضی فساد نہیں سمجھیں گے تو حکم کوئی اور ہوگا. یا قول کلام فی مقامین. فرماتے ہیں ہم آسان کرنے کے لیے مطلب کو ہم اس کو پہلے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یہ جو نہیں مولا کی طرف سے آئی ہے آیا متعلق نہیں عبادت ہے یا معاملہ ہے. اگر عبادت ہے تو اس کا حکم شاید کوئی اور ہو، اگر معاملہ ہے تو حکم کوئی شاید. المقام الاول فی العبادات. جہاں متعلق نہیں عبادات. فرماتے ہیں قبل البحث فیہا نذکر امورا. قبل اس کے کہ ہم آپ کو اس کا نتیجہ بتائیں کہ آیا نہیں فی العبادات مقتضی فساد ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو دلیل کیا ہے. اس سے پہلے 3 چیزوں کو سمجھیں. کون سی عبادت سے مراد کون سی عبادت ہے، نہیں سے مراد کون سی والی نہیں ہے،
اور صحت سے فساد سے مراد کیا ہے. یہ تین چیزیں سمجھیں گے تو پھر ہم آگے جائیں. المقصود من العبادہ فی عنوان البحث، یہ جو ہم نے اوپر کہا ہے المقام الاول فی العبادات، اس عبادت سے مقصود کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں عبادت کا مطلب ہے ما لا یسقط امرها علی فرض تعلقہ بہا بالفرض، کہ امر مولا نے جس فعل سے جس عنوان سے متعلق ہے وہ ساکت ہوتا نہیں ہے، وہ برقرار رہتا ہے. الا اذا اتی بہا علی وجہ قربی، مگر یہ کہ جب تک مکلف اس کو قصد قربت کے ساتھ بجا نہ لائے. صبح سے شام تک ہم نمازیں پڑھتے رہیں اور قصد قربت نہ ہوا تو 2 رکعت واجب اس میں ادا نہیں. بس تو گویا ہماری عبادات سے مراد کون سی والی ہے کہ جہاں پر ضروری ہے. فخارجت التوسلیات من التعریف، لہذا توسلی ہمارے اس محل بحث میں کیوں؟ لأنها امور، چونکہ توسلیات ایسی ہیں کہ یسقط امرها، کہ ان کے بارے میں امر پہلے ہوتا ہے. اگر تمہارا لباس نجس ہے اس کو پاک کرو، اگر بدن نجس ہے اس کو پاک کرو. اب ہم بھلاؤ اس کو قصد قربت کے بغیر بھی اس کو پاک کر دیں تو وہ پاک ہو جاتے اور امر ساکت وَلَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا كَذَلِكَ، تو بھی وہ حاصل ہو جاتا ہے. توسلی ہے نا. دوسری بات وہ ہے کہ صحت سے مراد صحت فی العبادات، عبادت صحیح ہے یا پھر عبادت فاسد ہے. صحت سے مراد کیا تھا؟ صحیح اور عام کی بات میں گزارش کی تھی کہ 2 باتیں انہوں نے کی تھی. صحیح کا مطلب کیا تھا؟ یا یہ تھا کہ کون الماتی بہا مطابقا للمعمور بہ، کہ صحیح کا مطلب ہے جو فعل اس نے انجام دیا ہے وہ معمور بہ کے بالکل مطابق تھا، تو بس یہ صحیح ہے. یا یہ کہا تھا، یا صحیح کی دوسری تعریف یہ تھی او سقوط العادت والقضاء، کہ اگر ہمارا کسی عمل کو بجا لانا فعل ماتی بے، اگر وہ اعادہ اور قضاء کے سقوط کا موجب بنے تو اس کا مطلب ہے وہ فعل ماتی بے صحیح ہے. یہی مراد تھی. اچھا اب اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد. تیسری چیز کہ نہیں سے مراد، فرماتے نہیں کی ڈھیر ساری قسمیں ہیں. نہیں تحریمی بھی ہے، تنزیہی یعنی کراہتی، نفسی، غیری، مولوی، اور نہیں مولوی کون ہوتی ہے؟ یہ نہیں کہ مولوی صاحب نے جو کی ہے، نہیں سے مراد یعنی شارع مولا وہ ہو گئی. اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ عقاب. اور اسی مولا کی بعض نہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو نہیں ارشادی، کیا کہ اگر اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو ممکن ہے ثواب کم ہو جائے لیکن عقاب نہیں ہوگا. کیسے؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نہیں ہے کہ جو مسجد کا پڑوسی ہے وہ مسجد کی بجائے ہاسٹل میں نماز پڑھتا ہے یا مولانا مسجد کی بجائے گھر میں پڑھتا ہے تو نہیں ہے لا صلاۃ لمن لجار المسجد الا فی المسجد. لیکن یہ نہیں کون سی ہے؟ لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں مولانا؟ ناراض نہیں ہونا، ہم اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ گناہ تو نہیں ہے نا، چلو کمرے میں پڑھ لیتے ہیں. یہ غلط ہے، اہمیت نہیں دیتے. جب شارع نے کہا ہے، اگر حدیث ایک مسلم ہے، مستحبات اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو ترک کیا جائے، مستحبات اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو بجا لایا جائے. لیکن ہم لوگ غلط کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی مستحب ہے یہ بھی مستحب ہے، لہذا ان کو بس چھوڑتے جاتے ہیں جو کہ ٹھیک مستحب ہو. اگر آپ واجب ادا کرتے ہیں تو کس لیے؟ وہ تو اس لیے کہ آپ کو خوف ہے، پتہ ہے اگر نہیں کریں گے تو آگے جہنم ہے. لیکن مستحب ادا کریں گے تو تب ہم شارع کے متبع ہوں گے. جناب ہم ڈر سے نہیں، بس آپ نے کہا تھا جناب کہ مسجد میں نماز پڑھنی ہے، ہم نے بھی کمرے میں نماز پڑھنی چھوڑ دی اور مسجد میں شروع، ورنہ تو جہاں بھی وہی 2 رکعت پڑھنی ہے وہاں بھی 2 رکعت وہی پڑھنی ہے. بہرحال یہ ہو گئے امر
ارشاد وظاہر دخول الجمیع تحت عنوان الباس. ہم جس نئی کی بات کرتے ہیں یہ ساری قسمیں اس میں خوب. اب ہمیں سمجھ آ گئی عبادت سے مراد کیا ہے, صحت سے مراد کیا ہے, نئی سے کون سی قسم, ہم نے کہا ساری قسمیں. اب ہم آ جائیں واپس اپنے باس میں. ہمارا عنوان باس چاہت آیا نئی فی العبادات مقتضی فساد ہے یا اذا عرفت ذلك فندخل فی صلب الموضوع. او واقع اصل موضوع میں آتے ہیں. فنقول, اب غور کرو, اذا تعلق نحی التحریم النفسی بنفس العبادہ, مولا کی طرف سے نہیں آ گئی اور نہیں بھی تنزیہی نہیں تھی بلکہ تحریمی تھی, غیری نہیں تھی بلکہ, اور اس نئی کا تعلق بھی خود عبادت سے تھا. نفسی ہوتی ہوئی ہے نا کہ جہاں خود عبادت میں مبتلا ہوتا ہے. فلا شک فی اقتضائہ للفساد, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بلکہ یقیناً ایسی نہیں تو مقتضی ہے. اگر کوئی بندہ اس نہیں کے مطابق عمل نہیں کرے گا, جہاں سے روکا تھا کر دیتا ہے, تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہو جائے گی اس کی فاسد. مثلا فرمان معصوم شارع ہے دع الصلاۃ ایام اقرائے کہ خواتین کو کہ جب تمہارے وہ ایام ہوتے ہیں حیض کے ان دنوں میں نماز نہیں پڑھتے. توجہ فرمائیے. اب خود نماز عبادت ہو گئی, اس سے متعلق آ گئی نہیں کہ یہ کام ان دنوں میں نہیں کرنا. اب یہاں پر اگر کوئی کرے گی تو وہ صحیح نہیں ہوگی, وہ فاسد ہوگی. جناب صحیح کیوں نہیں ہوگی؟ اس نے نماز پڑھی ہے, بیچاری نے وضو کیا ہے, مصلی پہ گئی ہے, قرار یہ ہے وہ سب کچھ کیا ہے, پھر بھی صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں صحیح کیوں نہیں ہے؟ لأن الصحۃ, فرماتے ہیں اس لیے صحیح نہیں کہ صحت کا مطلب ہوتا ہے مطابقت الماتی بہ للمعمول, کہ ہمارا خارج میں بجا لایا ہوا عمل عامر کے معمور کے مطابق ہو, اسی کو صحیح کہتے ہیں. وما تعلق نہیں بنفس العبادہ, لیکن جب جس کو یہ خارج میں بجا لایا ہے اس سے متعلق تو آ چکی ہے نہیں کہ اس کو نہیں کرنا, تو جس سے متعلق نہیں آ چکی ہو لا یتعلق بہا امر, پھر اس سے متعلق امر شاباش. جب حکم آ گیا کہ دعی الصلاۃ تو وہاں پھر اقیم الصلاۃ نہیں ہے. کیوں؟ لاستلزام ہی, اس لیے کہ ادھر دعی الصلاۃ بھی ہو وہ ایام اقرا میں اور ادھر اقیم الصلاۃ بھی ہو, تو لازم آئے گا کیا؟ اجتماع الامر والنہی فی متعلق واحد. اور ہم نے پیچھے کہا تھا کہ یہ بن جائے گا او اجتماع عامری اور یہ ہے محال ہے. بس فلا یصدق کون الماتی بہ مطابقا للمامور بہ, لہذا اگر وہ نماز کو پڑھے گی بھی صحیح تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے جس فعل کو انجام دیا ہے وہ مامور بہ کے مطابق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہاں امر ہی نہیں ہے تو مامور بہ کہاں سے آ گیا؟ جہاں نہیں آ گئی وہاں امر ہوتا ہی مطابقت نہیں. لہذا وبالتالی, اور جب امر ہی نہیں ہے لا یکون مسقطا, تو اس کا وہ بجائے ہوا فعل مسقط اعادہ یا قضا بھی اصلا امر ہی نہیں ہے تو بس موجود. وبعبارت اخرى, یا بالفاظ دیگر آپ اس کو اس انداز میں لے لیں کہ صحت, جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح ہے تو کسی بھی شے کی صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اما لعاجل وجود الامر, یا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے متعلق امر موجود ہوتا ہے, او لوجود الملاک, یا معیار او ملاک کہ جس کی وجہ سے امر آتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مثلا محبوبیت, کہ یہ ابھی تک امر نہیں آیا لیکن یہ محبوب مولا ہے لہذا مجھے اس کو کر دینا چاہیے, یہی ہوتا ہے نا صحیح. وَكِلَا الْأَمْرَيْنِ مُنْتَفِعَانِ, اور جس عبادت سے متعلق نہیں آ چکی ہو نہ وہاں اس فعل میں محبوبیت باقی رہتی ہے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی شاباش. اما الاول, امر کیوں نہیں آ سکتا؟ فرماتے ہیں امر ہو نہیں سکتا. کیوں؟ فَلِامْتِنَاعِ اجتماع الامر والنہی فی شیء واحد تحت عنوان, ہم نے کہا ہے کہ اجتماع امری
محال ہے ایک ہی شے میں ایک ہی عنوان کے تحت امر بھی آ جائے اور نہیں بھی آ جائے، ایسا ممکن یہ محال ہے. یعنی وہاں ثانی دوسری کہ وہاں محبوبیت موجود ہو، فرماتے ہیں وہ بھی منتفی ہے. کیوں؟ لأن النہی تحریمی، کیونکہ جس فعل سے متعلق، جس عبادت سے متعلق نہی تحریمی آ گئی ہے، نہی تحریمی کا آنا بتاتا ہے کہ اب یہ فعل مبغوض مولا ہے، محبوب مولا. شاباش. اور جو مبغوض ہوتا ہے وہ کبھی بھی مقرب الہی نہیں ہوتا. ہاذہی ہی الضابطہ، اور فرماتے ہیں اصل میں یہی ایک قاعدہ کلیہ ہے. کیا؟ جب کبھی کسی شے کے بارے میں امر آتا ہے تو وہاں محبوبیت پائی جاتی ہے، اور جب کہیں کسی شے سے متعلق نہیں آتی ہے تو وہاں پر مبغوضیت. جب نہیں آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے محبوبیت نہیں ہے، جب امر آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ہذہی ہی الضابطۃ فی دلالۃ النہی علی الفساد و عدم. پس ففی کل مورد، پس ہر وہ مقام جہاں ملاک نہیں یعنی مبغوضیت، ملاک صحت امر یعنی وہ محبوبیت، جہاں بھی یہ اس کے ساتھ جمع نہ ہو سکے، یحکم علیہا بالفساد، کہہ دیں گے کہ یہ عبادت فاسد ہے.